اور یاد رکھنا میری محترم دینی بہنیں، جو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ پر اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ 70 گنا ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہم بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں تو ماں اور باپ دور کھڑے ہو کر بچوں کو کہتے ہیں کہ آجا بیٹا، آجا بیٹا، یہ قدم بڑھا، وہ قدم بڑھا۔ اور جب بچہ گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے ماں اس کو اپنی آغوش رحمت میں اس کو جو ہے دبوچ لیتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ تو جو ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے بندے کے اپنے بیٹے اور اپنے اولاد سے، کیا وہ اللہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرے؟ بے شک اللہ جو ہے ہر ماں اور باپ کی محبتوں سے زیادہ 70 مرتبہ محبت کرتا ہے اپنے بندے اور بندیوں سے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبت اپنے ان بندے اور بندیوں سے ہے جو اپنے کو گنہگار سمجھتے ہیں، جو اپنے کو گنہگار سمجھتے ہیں، جن کے اندر ناز ہوتا ہے اپنی عبادت کا، جن کے اندر ناز ہوتا ہے اپنی تلاوت کا، جن کے اندر ناز ہوتا ہے اپنے اذکار اور دعا کا، جن کے اندر ناز ہوتا ہے اپنی دینداری کا، اللہ ان سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تو ان سے خوش ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کے سامنے لپکتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے لے لیتا ہے اور اپنی آغوش رحمت میں ان کو تمو لیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی باوفا دوست نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہماری پرواہ کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ مناجات میں بھایا ہے، اے اللہ کل آخرت میں بھی میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما کر مجھے نبھا لیجیے گا، مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کیجیے گا، مجھے ذلیل مت کیجیے گا، رسوا مت کیجیے گا، نبھا لیجیے گا مجھ کو۔ جب اللہ کے بندے اور بندیاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں تو پھر اللہ بھی جو ہے ان کو نبھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ ان کو بھی جو ہے اپنی انگلی تھام کر منزل مقصود تک پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ جس کا مددگار اللہ ہو جائے اور جس کا مددگار اللہ کی پوری کائنات ہو جائے تو پھر کا کون بال کا کر سکتا ہے، اور کون اس کو خراج پہنچا سکتا ہے، خراش پہنچا سکتا ہے، کون ان کو جو ہے ان کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ فیصلہ تو اللہ نے خود کیا ہے کہ میں اپنے اس بندے اور بندی کو منزل مقصود تک پہنچاؤں گا اور اس کو جو ہے کل آخرت میں اس کو کامیاب کروں گا۔ میری محترم دینی بہنیں، کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں کہیں جا سکتی ہے، لیکن کوئی چیز اپنے دل پر نقش کر لیجئے، کچھ ارادے کر لیجئے، کچھ ہمتیں کر لیجئے، کوئی بڑا فیصلہ کر لیجئے، تاکہ جو ہے ہم اللہ سے اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم اتنا کر کے آئے ہیں، اب آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر گزاریے۔ چنانچہ واقعہ کتاب میں موجود ہے کہ ایک سیٹھ نے جو شراب اور کباب کا عادی تھا، اس نے اپنے نوکر کو کچھ درہم دیے کہ جاؤ بازار سے میرے لیے کوئی جو ہے اچھی سی چیز، کھانے پینے کی اچھی چیز لے کر آؤ۔ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا، راستے میں ایک بزرگ تھے جو یہ آواز لگا رہے تھے، کون ہے جو مجھ کو 4 درہم دے دے گا، میں اس کے بدلے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔
کون ہے؟ اس ملازم نے یہ سوچا، اس غلام نے یہ سوچا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ 4 درہم کے بدلے میں اور 4 اشرفی کے بدلے میں مجھے 4 دعائیں ملیں گی۔ اس نے جھٹ سے اپنے جیب سے نکالا، اور جیب سے نکال کر اس نے جو ہے اس بزرگ کے حوالے کر دیا کہ چچا جان یہ لیجئے 4 اشرفیاں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بولو بولو تمہاری 4 دعائیں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ میرے آقا کو جن کا میں غلام ہوں ان کو شراب اور شباب سے اور کباب سے ان کو جو ہے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ فرمایا دوسری دعا تمہاری کیا ہے؟ فرمایا دوسری دعا میری یہ ہے کہ جو 4 درہم میں نے خرچ کیے ہیں اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ میرے آقا کو مل جائے۔ فرمایا تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا تیسری دعا یہ ہے کہ مجھ کو جو ہے آزادی مل جائے، میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے آزادی مل جائے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ فرمایا چوتھی دعا یہ ہے کہ میرے آقا کی اور وہاں پر جتنی مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ انہوں نے یہ چاروں دعا کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب لوٹے ہیں تو خالی ہاتھ لوٹے تھے، تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا کہ ہم تم کو سامان لے کر لانے کے لیے بھیجا تھا، تم کیا خالی ہاتھ لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا میرے آقا، میرے سرتاج، میری تھوڑی سی بات سن لیجئے، اس کے بعد جو سزا آپ دیں گے میں اس سزا کو قبول کروں گا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا جب میں یہاں سے نکلا تو ایک بزرگ جو ہے وہ آواز لگا رہے تھے کون ہے جو مجھے 4 اشرفیاں دے دے جس کے بدلے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا؟ تو میرے آقا میں نے وہ 4 اشرفیاں اس کو دے دی اور 4 دعائیں ان سے کرا دی۔ فرمایا پہلی دعا تم نے کیا کرائی؟ فرمایا پہلی دعا میں نے یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شراب سے، شباب سے، کباب سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ ان کے آقا کے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ جتنے بھی جو ہے گانے کے آلات وہاں سامنے رکھے ہوئے تھے اور شراب کے جو جام رکھے ہوئے تھے انہوں نے سب کو ٹھوکر مار دی اور کہنے لگے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ کا سچا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ کہا دوسری دعا تم نے کیا کرائی؟ فرمایا دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ جو ہے اس 4 اشرفی کے بدلے میں آپ کو 10 گنا زیادہ میسر ہو۔ فرمایا بہت اچھا۔ اتنے میں کسی نے دستک دی اور کہا کہ کسی نے آپ کے لیے جو ہے 40 دینار اشرفیاں آپ کے لیے بھی ہدیے کے طور پر۔ تیسری دعا تم نے کی؟ فرمایا تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میں غلام ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ تو آقا نے کہا جا آج کے بعد سے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، اب تو میرا غلام نہیں رہا اور نہ میں تیرا آقا رہا۔ فرمایا چوتھی دعا تو نے کیا کرائی؟ فرمایا چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس آقا نے کہا یہ تو میرے بس کا نہیں ہے کہ میں کسی گناہ کو معاف کر دوں، جو 3 میرے بس کا تھا وہ میں نے کر دیا، اب چوتھا میرے بس کا نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کر مجلس برخاست ہو گئی۔ آقا نے جو ہے توبہ کر لی تھی، سچی توبہ تھی، دل سے تھی، مخلوق کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ رات جب اپنے معمولات سے عشاء کی جماعت سے فارغ ہو کر جب سونے گئے ہیں تو رات میں خواب میں کسی نے اس کو آواز دے کر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو جو تمہارے بس کا جو 3 کام تھا تم نے کر دیا، تو چوتھا جو میرے بس کا ہے میں نہیں کروں گا، بے شک میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، اس لیے جا میں نے تیری، اس بچے کی، اس تیرے غلام کی اور جتنے بھی اس وقت مجلس میں حاضر تھے سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ میری محترم دینی بہنیں، ہم کچھ کر کے تو دکھائیں اللہ کو، ہم کچھ کر کے دکھائیں اللہ کو تاکہ ہم کہہ سکے اللہ ہم سے اتنا ہی ہو سکا، ہم اتنا ہی کر پائے ہیں، آپ ہمارے اتنی ہی نیکی کو قبول کر لیجئے، آپ ہم سے اتنے اس پر راضی ہو جائیے۔
اور آپ ہم کو جو ہے معاف فرما کر جنت الفردوس دے دیجئے. لیکن یہ کون کہے گا؟ یہ وہی تو کہہ سکتا ہے جس نے جو ہے کچھ کرنے کی ہمت کی ہو، حوصلہ کیا ہو اور چل پڑا ہو. آج ہم ارادے کرتے ہیں لیکن ارادے ہمارے بہت فسوسے ہوتے ہیں. عزم کرتے ہیں لیکن عزم ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں. توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی مجلس سے باہر نکلنے کے بعد ہماری توبہ ختم ہو جاتی ہے. کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے. عمر ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر دن اور ہر رات ہمیں قبر سے قریب کرتا جا رہا ہے اور دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے کچھ حوصلہ نہیں رکھتے، کچھ کے عزائم نہیں کرتے. میری بہنوں، اگر آپ نے کرنے کا ارادہ کر لیا اور اگر آپ نے ہمت کر لی تو یاد رکھنا آپ جو ہے مردوں سے آگے جا سکتی ہیں. مردوں سے آگے آپ کا مقام ہوگا، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو ہے مردوں کے مقابلے میں عورتیں جو ہے وہ زیادہ وفادار ثابت ہوئی ہیں، وہ زیادہ جانثار ثابت ہوئی ہے، وہ زیادہ خدمت گزار ثابت ہوئی ہے اور وہ زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں جو ہے پائی گئی ہے. اس لیے آپ اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے. سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے پاس حدیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں موجود ہے اور ہم سے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم قبول کر کے اپنی حفاظت کر لو اور اگر تم قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھنا شیطان اور نفس تم پر حملہ کریں گے اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیں گے. پھر ایسی ہلاکت ہوگی جس سے بڑھ کر کوئی اور ہلاکت ہو نہیں سکتی. پھر ایسی رسوائی ہوگی کہ اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی ہو سکتی. دنیا کی رسوائی تو بہت معمولی ہے، دنیا کی ہلاکت تو بہت معمولی. لیکن آخرت کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی جو ہے، آخرت کی جو ہے بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ وہاں جو ہے آدمی برداشت نہیں کر سکے گا. وہ اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا یہاں تک کہ کوہنیوں تک چبا جائے گا. وہ کسی سفارشی کو تلاش کرے گا کہ کوئی اس کی سفارش کر دے، لیکن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. نہ شوہر سفارش کرے گا، نہ باپ سفارش کرے گا، نہ بیٹے سفارش کریں گے، نہ بھائی سفارش کریں گے. کوئی سفارش نہیں کرے گا. وہ جس کے پاس جائے گی اور بھیک مانگی کہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے، میری سفارش کر دو، تو سب یہ کہیں گے کہ ہم تو خود اپنے مسئلے میں پریشان ہیں، ہم تم کو ایک نیکی کہاں سے دے سکتے ہیں. اس لیے قیامت کام یہ آئے گا ہمارا عمل ہے. عمل کی صندوق ہے، آخرت میں جب کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ اس صندوق کے اندر سے کیا نکلا اور اس صندوق کے اندر سے جو ہے رسوائی نکلی یا اس کے اندر سے بھلائی نکلی، اس میں سے ذلت نکلی یا اس میں سے عزت نکلی، اس میں سے ناکامی نکلی یا اس میں سے کامیابی نکلی. اس لیے میری محترم دینی بہنیں تھوڑا سنجیدہ ہو جائیے. آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتی ہیں. بڑے بڑے واقعات جو ہے موجود ہے تاریخ کے اندر کہ جب عورتوں نے ارادہ کر لیے تو پھر انہوں نے جو ہے کمر کس لی، تو پھر انہوں نے جو ہے سب کچھ کر دکھایا جو مرد نہیں کر سکتے تھے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع مت کیجیے. آپ کے کوکھ میں پلنے والے آپ کے بچے اور آپ کی گود میں پلنے والے آپ کے بچے یہ آپ ہی کو دیکھ کر اور آپ ہی کی زندگی کو دیکھ کر اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، آپ ہی کو دیکھ کر اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے. یہ ماں باپ سے بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اولاد جو کچھ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے اسی طرح وہ بنتی ہے. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی اولاد اچھی، آپ کی نسل اچھی. اگر آپ برے ہیں تو آپ کی اولاد بری ہے اور آپ کی نسل بری ہے.
اس لیے ہم اور آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ بھی کریں، اللہ سے ہمت بھی مانگے، اللہ سے حوصلہ بھی مانگے، اللہ سے توفیق بھی مانگے، اور ایک نیا سفر نئے عزم کے ساتھ اور نئے ارادے کے ساتھ ہم شروع کریں، تاکہ جو ہے ہمیں جو ہے کسی کی نظر نہ لگے، اور ہم جو ہے اپنے کام میں جو ہے وہ پڑے رہیں، اور یہاں تک کرتے رہیں کہ کرتے کرتے مر اور مرتے مرتے کر۔ ایسا جو ہے مزدہ ہم کو سنایا جائے کہ جب تک زندگی رہی، جب تک ان سے خیر وجود میں آیا ہے، اور جب یہ مرے ہیں تب بھی خیر ان سے وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، مانتے ہیں کہ ہم نے بہت زندگی کا بڑی عمر ہم نے غفلت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، آپ سے بغاوت کے ساتھ گزار دی ہے۔ اے اللہ، اب کتنی بچی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے آج کا سورج ہمارے لیے آخری سورج ہو، کل صبح کا دن ہمارے لیے آخری دن ہو۔ اے اللہ، کسی وقت بھی موت ہم کو آ کے دبوچ سکتی ہے۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری کامل تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم جو زندگی آپ کو پسند ہے، مطلوب ہے، ہمیں گزارنے کی توفیق عطا دیجئے، اور جس زندگی سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ان سے ہمیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں صحابہ اور صحابیات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو سامنے رکھ کر، اے اللہ ماں عائشہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر، بی بی فاطمہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر، اے اللہ حسن اور حسین کے نمونے کو سامنے رکھ کر، اور اے اللہ بدریین صحابہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شیطان کے بہکاوے سے اور نفس کی خلل اندازی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں اور کمزور بندیاں ہیں، بار بار کرتے ہیں لیکن توبہ ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایسی توبہ جو مخلوق کے اندر سے مخلوق کا خوف نکل آئے، اور آپ کا خوف اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے، اور ایسی توبہ کہ جو مخلوق کو راضی کرنے کے جذبے سے بھری ہوئی ہو۔ اے اللہ، ایسی توبہ دے دیجئے کہ وہ آپ کی رضا کے دل میں جاگزی ہونے کی لائق ہم کو بنا دیجئے۔ اے اللہ کوئی کام نہیں آئے گا جب لات چلے گا بنجارا، اے اللہ کچھ کام نہیں آئے گا جب لات چلے گا بنجارا، ہم ہوں گے، تنہائیاں ہوں گی، سانپ اور بچھو ہوں گے، اژدہے ہوں گے، اے اللہ جہنم کا بستر ہوگا، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ اے اللہ اس وقت اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمارے قریب ترین لوگ جو جن سے محبت کے دعوے کرتے تھے، ہمارے بغیر جن کے خلق سے کھانا نہیں اترتا تھا، اے اللہ ایسے محبت اور جانثار لوگ بھی ہمیں 2 گز زمین کے اندر دفن کر کے مٹی سے ہاتھ جھاڑ کر چلے جائیں گے، پھر اے اللہ کبھی دوبارہ یاد بھی نہیں کریں گے، کبھی وہی نہیں سوچیں گے کہ باپ نہیں سوچے گا کہ میں نے اپنی ماں کو اور میں نے اپنے باپ کو اور میں نے اپنے بیٹے کو 2 گز زمین کے نیچے بھیج دیا ہے، اب ان کا کیا حال ہے، ذرا میں معلوم تو کر لوں، ذرا ایصال ثواب تو کر دوں۔
ایسا کوئی نہیں سوچتا ہے، بلکہ اللہ سب اپنے اپنے میں مست ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ جائیداد کی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں، جائیداد کے جو ہے نوچنے میں لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بھائی اب سارے حصے کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، ہماری کامل تربیت فرما، ظاہر بھی ہمارا درست فرما اور باطن بھی ہمارا درست فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما اور شریعت والا مزاج ہم کو عطا فرما، حلال الحرام میں تمیز نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھرانوں کے اندر جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔